نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 52۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پیارے بچوں، اس 60 سنہری احادیث میں آپ اس سے پہلے بھی کئی احادیث پڑھ چکے ہیں جو صدقہ کے متعلق تھے، اور آج کی حدیث بھی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اخلاقیات کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگر اچھی بات برے انداز میں کی جائے تو وہ کتنی ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو، دوسرے نہیں سنیں گے، لیکن اگر مسکرا کر نرم انداز میں بات کی جائے تو وہ دل پر اثر کرے گی، اور وہ اثر دیر پا بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے کسی دوست کو گفٹ بھی دیتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، تو آپ کے دوست کو کیسا لگے گا؟ کیا وہ لینا پسند کرے گا؟ نہیں، وہ لینا پسند نہیں کرے گا۔ نہیں، وہ لینا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ گفٹ تو بہت اچھا تھا لیکن دینے کا انداز اچھا نہیں تھا۔ آپ نے محبت سے، پیار سے، مسکرا کر نہیں دیا، بلکہ آپ نے غصے سے منہ بنا کر دیا، تو وہ گفٹ لینا پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو دین کی بات سکھائیں تو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کے ساتھ مسکرا کر نرم انداز سے دوسروں کو دین کی بات بتانی ہوگی، تاکہ وہ اس کو اچھی طریقے سے سنے بھی اور اس پر عمل بھی کرے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے یا اپنے گھر والوں سے جب ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، تو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی جو اپنے بھائی یا بہن یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اچھی ہو جاتی ہے اور فرینڈلی ماحول بن جاتا ہے۔ اور اس پر سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے آپ کو صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی عادت بنائیں کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں، کسی کی طرف دیکھیں تو مسکرائیں، اور خالص اپنی نیت اللہ کے لیے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسکرانے پہ اجر بھی عطا کرے۔ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں 2 ثواب تو یوں ملیں گے کہ ایک صدقہ کا اجر ملے گا، دوسرا اس حدیث پر عمل کرنے کا اجر ملے گا، اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم جن کی طرف مسکرا کر دیکھیں گے وہ ہمارے دوست بن جائیں گے، ان کے ساتھ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو، یعنی مسکراتے ہوئے ملو۔ امی نے کہا ہمیں ہر کسی سے مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے، اور نیت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسکرانے کی پر اجر دے۔ مسکرانے کی وجہ سے صدقہ کا اجر ملے گا، مسکرانے کی وجہ سے دوسرے بھی ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے، اور اس طرح ماحول خوشگوار رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حديث number 52. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة.
تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. جامع الترمذي حديث number 1956.